دیکھیں پروگرام عوامی منشور نثار کیانی کے ساتھ DNF نیوز پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزنامہ نیل فیری کے ڈیجیٹل پلیٹ فارم DNF نیوز سے ہم آپ کے ساتھ حاضری خدمت ہیں جنرل ممنوج سے۔ آج ہمارے ایکب میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دلدار مارکیٹ ہے جو گزشتہ روز طوفانی بارش سے جو تباہ ہوئی ہے۔ اس مارکیٹ میں تقریباً 11 دکانیں جو فنکشنل تھیں، جبکہ ٹوٹل اس مارکیٹ میں دکانیں جو تھیں وہ 15 تھیں، جبکہ ان کے اوپر 6 کمرے تھے۔ اس کے علاوہ یہاں پہ اس جو لینڈ سلائڈنگ ہوئی ہے اس سے تقریباً 5 گھر مکمل طور پہ تباہ ہوئے، اور یہاں پہ جب ہم نے اس سلسلے میں محکمہ مال آزاد کشمیر کے حکام سے بات کی تو انہوں نے بتایا ہے کہ تقریباً 50 کنال رقبہ جو ہے اس لینڈ سلائڈنگ سے تباہ ہوا ہے، اور جس کی تقریباً نقصان کی تخمینہ لاگت جو ہے وہ تقریباً 1.5 کروڑ روپے بتائی جاتی ہے۔ تو یہاں پہ جو 50 کنال جو رقبہ اراضی ہے وہ ناقابل استعمال ہو گیا ہے، جبکہ یہاں پہ جو مارکیٹ تھی دلدار مارکیٹ جو ناظرین آپ ایکب میں ہمارے دیکھ سکتے ہیں، یہ مارکیٹ مکمل تباہ حال ہو چکی ہے، اور اس مارکیٹ میں تقریباً جو 11 دکانیں تھیں ان دکانوں کی بالکل کنڈیشن تباہ ہوئی ہے، اور ان میں بھی جو لوگ تھے ان کا بھی لاکھوں کا نقصان ہوا ہے۔ ناظرین آج ہمارے ساتھ جو متاثرین ہیں ان میں سے ایک ہیں تاجر ہیں سید خالد بخاری صاحب۔ ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ خالد بخاری صاحب کا اس جو لینڈ سلائڈنگ ہوئی ہے اس میں کتنا نقصان ہوا ہے۔ خالد بخاری صاحب، ہم آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمیں بڑا افسوس ہوا ہے کہ آپ کا یہ جو کاروبار تباہ ہوا ہے۔ آپ ہمیں بتائیں گے کہ آپ کی جو کس قسم کا کاروبار تھا یہاں پہ، اور آپ کے کتنا نقصان ہوا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنے میڈیا کے دوستوں کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ وہ یہاں ہمارے پاس پہنچے۔ یہ بنیادی طور پر میں جو کاروبار کرتا تھا، میرا ملٹی کاروبار تھا، اس میں ہمارا بکس تھیں، اسٹیشنری تھی، ہول سیل کا کام تھا، موبائل کا، کمپیوٹر ریپیئر اور ریفرنشنگ کا کام تھا، اور پرنٹنگ کا مکمل کام تھا۔ ساتھ میں یہاں سے ہم ایک ڈیجیٹل چینل بھی یہیں سے چلاتے تھے۔ تو ہماری چونکہ پوری ڈیکوریشن وہ شیشے کی بنیاد پہ تھی، تو خالی اگر ہم شیشے کا اسٹیمیٹ لگائیں جو نکالتے ہوئے ٹوٹا تو وہ 2.5 لاکھ سے 3 لاکھ یا اس سے بھی ابو ہو سکتا ہے۔ پھر ہماری پرنٹنگ کی وہ مشینری جو جس کو آپ کہہ سکتے ہیں نن واٹر ریزسٹنٹ، وہ مشینری کم از کم 1.5 سے 2 لاکھ روپے کی تباہ ہوئی۔ پھر ہمارا جو کاغذ تھا اس کا ہم ابھی تک تو تخمینہ اس طرح نہیں لگا سکے، لیکن ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہمارا جو سٹاک تھا وہ 3 لاکھ روپے کا تھا، جس میں سے کم از کم 1 لاکھ روپے سے 1.5 لاکھ روپے کے درمیان کا سٹاک خراب ہو چکا ہوگا۔ آپ ہمارے ایکب میں بھی دیکھ سکتے ہیں، ہم وہ لوگ ہیں جو یہاں سیلف میڈ لوگ ہیں۔ ہم نے اپنے طور پہ کاروبار شروع کیے، اپنے طور پہ ان کاروباروں کو بڑھایا، اور الحمدللہ اب جب ہم عروج کی طرف جا رہے تھے تو اللہ کی مرضی کہ ایسا ہو گیا۔ خالد صاحب، میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ جو آپ نے نقصان کی تفصیلات بتائی ہیں، اس کے بعد کیا حکومتی سطح پر کوئی لوگ یہاں پہ آئے ہیں؟ کیا آپ کے ساتھ کوئی حکومتی لیول پہ کوئی اپروچ ہوئی ہے؟ اور آفات سماوی کے جو نقصانات کا فوری طور پہ حکومت وہاں پہ کمپنسیشن دیتی ہے، وہ آپ تک پہنچا ہے ابھی تک کہ نہیں؟ جی، کل ہمارا پہلا سروے جو مقامی حلقہ پٹواری نے کیا، اس کے بعد نائب تحصیلدار صاحب اور حلقہ پٹواری نے کیا، اس کے بعد ADC صاحب، تحصیلدار صاحب اور حلقہ پٹواری نے یہاں کا وزٹ ضرور کیا۔ اس دوران بہت اچھے طریقے سے ADC صاحب نے یہ بھی کہا کہ یہ میں ذاتی طور پہ بھی سمجھتا ہوں اور قانونی طور پہ بھی یہ زمین ڈیمیج ہے، لیکن فوری طور پہ جو لائف سیونگ کے لیے ہوتا ہے وہ کوئی ایسی کمپنسیشن نہ کسی تاجر کو ملی۔ تاجروں کا اگر آپ مال دیکھنا بھی چاہیں تو ابھی بھی میرے جو تاجر ہیں ان کا مال باہر ہی پڑا ہوا ہے مین روڈ کے اوپر۔ وہاں حکومتی سطح پہ کسی طرف سے بھی ابھی کوئی امداد نہیں آئی ہے، اور حکومتی جو آفیسران ہیں ہم ان کے ساتھ میں ذاتی طور پہ بار بار کنٹیکٹ کر چکا ہوں، تو ابھی کوئی ایک شنید ہے کہ شاید اگر کوئی لوگ ہمارے یہاں سے جائیں تو کچھ ٹینٹ ان کو مل سکتے ہیں، اگر وہ وہاں تک پہنچے تو آفیسز کھلی ہوئی تو ابھی تک کوئی کمپنسیشن باقاعدہ طور پہ پہنچی نہیں ہے۔ ناظرین، ہم آپ کو بتاتے چلیں جو 5 مکانات تباہ ہوئے ہیں یہ پختہ مکانات تھے،
ان میں سے ایک مکان یہ سید خالد بخاری صاحب کا بھی تھا. آپ کا مکان بھی تباہ ہوا ہے. آپ یہ بتائیں کہ اس وقت آپ کے بچے اور آپ کہاں پہ رہائش پذیر ہیں؟ آپ کا مکان جو ہے ڈیمیج ہو چکا ہے. تو آپ اس وقت کہاں پہ ہیں؟ اپنے مکان میں رہ رہے ہیں کہ ٹینٹ میں، کدھر ہیں؟ میں یہاں پہ تھوڑا سا ناظرین کے ساتھ معذرت کے ساتھ میں خود بھی صحافی ہوں، اس لیے میں تھوڑا صحافتی زبان بولوں گا کہ میرے گھر میں بقول غالب کے سب سے قیمتی چیز جو تھی وہ غالب ہی تھا. میرے گھر میں سب سے قیمتی چیز میری والدہ تھی. ہم ان کو تو یہاں سے نکال کے کسی کے گھر پہ شفٹ کر پائے ہیں، مگر چونکہ لوگوں نے جو اپنے مکان بنائے ہیں وہ ان کی ضرورت سے ناکافی ہیں. ہمارا سامان بھی وہیں پڑا ہوا ہے، ہم خود بھی وہیں پڑے ہوئے ہیں. رات کو کبھی باہر ہوتے ہیں، کبھی اندر ہوتے ہیں، کبھی باہر کبھی اندر، اسی طرح ہم اپنی راتیں گزار رہے ہیں. اور میں جو ذاتی طور پہ ایک ریکویسٹ بھی کرنا چاہوں گا ویور سے بھی اور حکومت وقت سے بھی کہ اس وقت جو لوگ بالکل بے گھر ہو گئے ہیں، گھر ہی کسی کا آسرا ہوتا ہے جہاں وہ سر چھپاتا ہے. لیکن مجھے انتہائی افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہماری حکومتی مشینری اس انداز میں کام نہیں کر رہی. اور دوسری چیز کہ جو درد دل رکھنے والے لوگ ہیں، ہمارے تاجر حضرات خاص طور پہ بڑی مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں، ان کو اس وقت فوری کمپنسیشن کی ضرورت ہے. مجھے لگتا نہیں کہ حکومت ان کے لیے کچھ ابھی کرے گی فوری کمپنسیشن. میں درد دل رکھنے والے لوگوں سے کہہ رہا ہوں، اس کو یہ نہ سمجھا جائے کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ صحافتی زبان بول رہا ہوں. جو میرے باقی ساتھی یہاں آپ یہ دیکھ رہے ہیں ہمارے عقب میں پیچھے اس بلڈنگ میں سب لوگ آباد تھے اور ابھی روڈ پہ پڑے ہوئے ہیں. خدا رہا میری اپیل یہ ہے تمام کے تمام درد دل رکھنے والے لوگوں سے کہ ان کے لیے کوئی ایسی کمپنسیشن کریں کہ جب تک یہ دوبارہ کاروبار پہ آتے کم از کم ان کا چولہا جلتا رہے، ان کا سامان ضائع نہ ہو. آپ سے ایک اور چیز یہ جاننا چاہوں گا کہ آج پی ٹی آئی آزاد کشمیر کے متوقع امیدوار اسمبلی حلقہ آپ کے حلقے کے وہ انہوں نے یہاں کا وزٹ کیا ہے. معاون خصوصی وزیر اعلیٰ پنجاب سردار تنویر الیاس صاحب نے انہوں نے کچھ اعلانات کیے ہیں، اس کی کچھ تفصیل ناظرین تک شیئر کریں. جی، میں خصوصی طور پہ اپنے طور پہ اور عوام کی طرف سے بھی تنویر الیاس صاحب کا شکریہ ادا کروں گا، چونکہ یہاں رکنا ان کے شیڈیول میں نہیں تھا. وہ یہاں رکے اور انہوں نے ہر گھر جو تباہ ہوا ہے اس کے لیے 1 لاکھ روپے، مارکیٹ کے لیے 1.5 لاکھ روپیہ، مارکیٹ کے مالک کے لیے 1.5 لاکھ روپیہ، اور جو وہاں پہ کرایہ دار تھے ان کے لیے 1.5 لاکھ روپیہ دیا ہے کہ یہ جو فنکشنل دکاندار تھے ان کے درمیان تقسیم کر دیا جائے. اچھا، خالد بخاری صاحب اور کوئی چیز آپ یہاں پہ اس حوالے سے کوئی ایڈ کرنا چاہیں؟ کیا جنڈالہ کے اندر کوئی آپ کی ٹریڈ یونین ہے، انجمن تاجران کا کوئی ڈھانچہ موجود ہے، اس حوالے سے کچھ شیئر کرنا چاہیں گے کہ یہ بازار اسی طرح ہے؟ جی، یہاں پہ ہماری انجمن تاجران ضرور ہے اور الحمدللہ فنکشنل بھی ہے. بازار چونکہ چھوٹا ہے، اتنا بڑا نہیں ہے، اچھا کردار انہوں نے ادا کیا. میں ایک چیز جو سب سے پہلے بھول گیا جو مجھے کہنی چاہیے تھی کہ جب میں یہاں اس مارکیٹ میں پہنچا تو سب سے پہلا آدمی میں تھا جس نے اس مارکیٹ کے تالے توڑے. میں جنڈالہ اور گردونواں کی جو عوام ہے ان کا انتہائی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے ہمارا یہاں کم از کم کچھ بھی نہیں تو 4000 من سے اوپر اس مارکیٹ میں سامان تھا جو 10 سال سے لے کے 80 سال تک کے بزرگوں نے یہاں سے نکال کے محفوظ کرنے کی کوشش کی. میں ان کا انتہائی شکریہ اپنی طرف سے بھی اور انجمن تاجران کی طرف سے بھی اور متاثرہ تاجران کی طرف سے بھی ادا کرنا چاہوں گا. ناظرین، آپ نے سید خالد بخاری صاحب کی گفتگو سنی. انہوں نے جو یہاں پہ جتنے تاجر تھے ان کی نمائندگی کرتے ہوئے جو نقصانات تھے اس کا جو آپ کے سامنے جو ہے وہ شیئر کیے. اور ہم امید کرتے ہیں کہ جو ویور ہیں، جو صاحب استطاعت لوگ ہیں، جو یہ آفات سماوی ہوئی ہے اس سے جو نقصانات ہوئے ہیں اس میں اپنے حصے کے طور پہ جو بھی ہیلپ کرنا چاہیں. یہاں پہ جو متاثرہ لوگ ہیں، جس طرح خالد صاحب نے بات کی کہ سیلف میڈ لوگ ہیں، انہوں نے اپنی مدد تنکا جوڑ کے جو ہے یہ مارکیٹ و اپنا کاروبار بزنس شروع کیا تھا. ان کا سارا جمع پونجی تباہ ہو گئی ہے اس لینڈ سلائڈنگ کی وجہ سے. تو ہم امید کرتے ہیں کہ ناظرین آپ جو بھی ہے صاحب استطاعت لوگ وہ ان کی لازمی ہیلپ کریں گے. ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ ہیں جنڈالہ مگوئی کی ممتاز سیاسی و سماجی شخصیت مقصود عباسی صاحب. ہم جو یہ لینڈ سلائڈنگ سے دلدار مارکیٹ کا جو نقصان ہوا ہے اس کے حوالے سے ان کے تاثرات جانتے ہیں. مقصود صاحب، آپ بتائیے کہ یہ جو دلدار مارکیٹ ہے، یہ جو نقصان ہوا ہے
تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ مجھے انتہائی قسم کا دکھ ہے کل کا، یہ جو 2-4 دن سے جو طوفانی بارشیں ہوئیں، اس میں ہمارے یہ اس مارکیٹ کا یہ جو دلدار شاہ صاحب کی ملکیت تھی، جو بڑے عرصے سے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ انہوں نے بیرون ملک گزارا، دیار غیر میں رہ کر انہوں نے مطلب مزدوری کر کے یہاں پر بڑا اپنا ایک عالی شان مکان بھی بنایا، یہ مارکیٹ بھی بنائی، اور جو کہ اس بارش کی نظر ہو گیا۔ اس سلسلے میں یہ گزارش کروں گا کہ یہ سادات کا، چونکہ یہ اہل بیت سے ان کا تعلق ہے، اور یہ سادات کا وہ گھرانہ تھا جو دینے والوں میں سے تھے۔ ان کے باپ دادا نے ہمیشہ لوگوں کے ان کے گھر سے کبھی کوئی کھانا یا چائے وغیرہ پینے کے بغیر کبھی نہیں گیا، یہ ہمیشہ لوگوں کے لیے مطلب یعنی ایک بڑا ایک مثالی یہ گھرانہ تھا، جو آج ایک محتاجی کی زندگی بسر کر رہا ہے۔ اس میں ان کے مکان جناب دلدار شاہ صاحب، گل حسین شاہ صاحب، اور اس طریقے سے یعنی پچھلا جتنا بھی ایریا ہے یہاں پر جو اعلیٰ قسم کے مکان بنے ہوئے ہیں وہ سب 50 کنال اراضی ہے، اور آج وہ ٹنٹو کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ٹنٹو میں رہنے کے لیے وہ ٹنٹو کے لیے بھی جگہ نہیں ہے۔ میرا سب سے پہلے حکومت وقت سے میں جناب راجہ فاروق ادر صاحب، جو بڑے درد دل رکھنے والے آدمی ہیں اور وہ ایک مجاہد آدمی، چونکہ اس طریقے سے کہ انہوں نے خود بھی بڑی مشکل حالات دیکھے ہیں، نیلم ویلی کے اندر بھی واقعات ہوتے ہیں۔ میری ان سے یہ گزارش ہے کہ فوری طور پر ان کو سرکاری زمین میں سے کوئی مطلب یہاں پر یہ ٹینٹ مطلب ہے یعنی ایسی جگہ ہو جہاں پر لینڈ سلائیڈ کا خطرہ نہ ہو، فوری طور پر ان کو متبادل کوئی جگہ دی جائے جہاں پر یہ اپنے ٹینٹ لگا کر تو اپنی زندگی کے دن بسر کریں۔ اس سے ہٹ کر مالی مدد ان لوگوں کی جائے، کیونکہ حکومتیں اسی وجہ سے ہوتی ہیں کہ بھائی غریب لوگوں کے مشکل وقت ان کا مطلب یعنی ان کے ساتھ کھڑا رہا جائے۔ اور اس کے علاوہ یہاں کے جو مخیر حضرات ہیں ان سے بھی میری گزارش ہے کہ یہ اگر اللہ تعالیٰ نے ان کو مال دولت دیا ہوا ہے تو یہ اسی کے لیے ہے کہ اگر کسی کے اوپر کسی مسلمان بھائی کے اوپر کوئی مشکل وقت آئے تو اس کی مدد کی جائے۔ مخیر حضرات جو یونین کونسل بھنگوئی سے جن کا تعلق ہے، میری ان سے گزارش ہے کہ وہ اپنا ان کی اس کار خیر میں بھرپور قسم کا حصہ ادا کریں۔ ہمارے یہاں کے جو سیاسی زعما ہیں ان سے بھی میری گزارش ہے کہ یہاں پر ایک کمیٹی بنا کر باقاعدہ طریقے سے ہمیں حکومت کی سطح پر یا ہر سطح پر ہمیں سٹرگل کرنی چاہیے، تاکہ اس وقت یہ جو ہمارے بھائی متاثر ہوئے ہیں تاکہ ہم ان کی مدد کر سکیں۔ جو بھی ہوا ہے، زبانی ہے، عملی ہے، مطلب مالی ہے، جس طریقے سے بھی ہے، یہ ایک جہاد ہے ان لوگوں کے خلاف کہ جن کے بچے آج در بدر خاک سر ہو رہے ہیں۔ کل وہ لوگوں کو دے رہے تھے، آج وہ مطلب یعنی رات بسر کرنے پہ مطلب یعنی ان کے لیے جگہ نہیں ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت یہ سارے جو بھی لوگ ہماری اس آواز کو سن رہے ہیں ان کو ان کی بھرپور مدد کرنی چاہیے۔ بہت شکریہ مقصود عباس صاحب۔ ناظرین، اس وقت ہمارے ایک اور تاجر ہیں یہاں گلفراز عباسی صاحب، ان کا بھی یہاں پہ کاروبار تھا، ان کا بھی بہت بڑا نقصان ہوا ہے۔ گلفراز عباسی صاحب، آپ بتائیں کہ آپ کا کس طرح کا یہاں پہ کاروبار تھا اور آپ کے کیا کیا نقصانات ہوئے ہیں؟ سر میرا ہول سیل کا کاروبار تھا۔ کس چیز کا آپ کا یہ کام مٹھائی، کرتے ہیں؟ بسکٹ، ٹافی، گولی، یہ سب کچھ ہول سیل میں سیل کر رہا تھا۔ آپ سپلائی کرتے ہیں پورے ایریا میں؟ سپلائی کرتا، ڈسٹریبیوٹر ہے میرے پاس۔ اچھا، ڈسٹریبیوشن تھی آپ کی کس کمپنی کی؟ یہ نیسلے وغیرہ کی، اس طرح وغیرہ وغیرہ سب کچھ۔ آپ کا کتنا نقصان ہوا ہے؟ آپ کا سامان سارا تباہ ہو گیا ہے؟ سر کم از کم 50% تو تباہ ہو گیا، تو کچھ لوگوں نے جھنڈا لے کے عوام نے بڑی۔ آپ یہ بتائیں گلفراز صاحب، آپ کا تقریباً کتنا نقصان ہوا ہے؟ کم از کم 2.5 لاکھ سے اوپر نقصان ہے۔ جو الماریاں ہیں، فریزر پڑے ہوئے تھے، کافی سارا نقصان۔ جو مکس اپ، جو دوڑ پھوڑ میں جب لینٹر ٹوٹ رہا تھا تو لوگوں نے دوڑ پھوڑ کر کے توڑوں میں سامان ڈالا، تو وہ بھی بیچنے کے قابل نہیں، سیل کرنے کے لیے نہیں بچا ہے، وہ سیل کے قابل نہیں ہے۔ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں میرا سامان وہ روڈ پہ پڑا ہوا ہے، میرے پاس اور کوئی دکان بھی نہیں ہے کہ میں اس کو سنبھالوں۔ اس وقت بازار میں یہ پوزیشن ہے کہ جتنی دکانیں، ناظرین ہم آپ کو بتائیں کہ جنڈالہ بازار چونکہ حجم کے اعتبار سے وہ چھوٹا سا بازار ہے، اور یہاں پہ جتنی دکانیں ہیں یہ ساری فنکشنل ہیں، اور کوئی بھی ایسی دکان نہیں ہے کہ یہ جو متاثرہ تاجر ہے وہ وہاں پہ اکوموڈیٹ ہو سکے۔ اب ان کا یہاں پہ یہ صورتحال ہے کہ سارا جو سامان ہے بکھرا ہوا باہر پڑا ہوا ہے، تو اس وقت ان کے لیے فوری طور پہ آپ حکومت سے، آپ انتظامیہ سے کیا اپیل کریں گے؟
मकसद यही अपील है कि हम बाहर रोड पे पड़े हुए हैं, हमारे लिए कुछ थोड़ा तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, हमारा कुछ माल जो चलो जो बचा हुआ है उसके लिए कुछ सेफ्टी की जाए, कुछ हमारे लिए सपोर्ट की जाए, ताकि हम कहीं दूसरी जगह पे शिफ्ट हो गए कुछ इंतज़ाम कर सकें। जो रोड पे वो देखें ना टेंट वो लगे हुए हैं मेरी शॉप के, वो टेंट पे माल पड़ा हुआ है रोड पे रात को इसी तरह पड़ा हुआ है। हम आपको नाज़रीन ये उसकी तरफ दिखाएंगे कि ये जो इनका जो गुलफराज साहब का जो सामान है ये पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं ये रोड के ऊपर पड़ा हुआ है। थोड़ा जूम करके हम आपको बता रहे हैं, इसको ये पड़ा है। तो ये नाज़रीन गुलफराज साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये मार्केट है, आप देख सकते हैं ये मुकम्मल तबाह हुई है। 15 दुकानें थीं और ये लैंड स्लाइडिंग की वजह से मुकम्मल तबाह हो चुकी हुई है। और यहाँ पे ये शटर टूटे हुए आप देख रहे हैं और ये बिल्कुल नाकाबिले इस्तेमाल हो गई है। और इससे ऊपर से ये लैंड स्लाइडिंग आई है, जो लैंड स्लाइडिंग इससे जो है 5 घर पुख्ता घर थे जो टीन वाले लोगों ने ज़िंदगी भर की जमा पूंजी से ये अपने मकान तामीर किए थे, ये नाकाबिले इस्तेमाल हो गए। तो नाज़रीन इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफिज़।